सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। 13 अक्टूबर को आप सब के इल्म में है जो कुछ पाकिस्तान में हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पे काफ़ी आवाज़ उठाई और अब मुख्तलिफ ख़वातीन, मुख्तलिफ लड़कियाँ जो हैं वो आके बता रही हैं कि हमारा भाई या मेरा खामद या मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार जो वहाँ पे वाक़या पेश आया अमरीदके में, उसमें जान से चला गया। एक ख़तून की बात सुनते हैं, इस पे बात करते हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लब्बैक वालेकुम सलाम। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। 13 अक्टूबर सान है मुरीद में मेरे बेटे को शहीद किया गया। मेरे बेटे का जुर्म सिर्फ इतना था कि वह लब्बैक या अक्सा, लब्बैक या फलस्तीन और लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगा रहा था। इतना ही जुर्म काफी नहीं था कि हुकूमत वक्त ने मेरे बेटे की मैयत पे सौदेबाजी की गई और मुझसे कहा कि आप अपने बेटे की मैयत वापस ले लें, लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर। अच्छा जी, आपने इस खतून की बात सुनी, इसका एतराज़ भी सुन लिया और इसमें जो इंसानियत है या आप कह सकते हैं कि इंसानियत का तकाज़ा ये है कि ऐसी जो भी मैयतें उनके पास हैं और लोग सोशल मीडिया पे आके बाकायदा प्रोग्राम भी कर रहे हैं, इनमें ख़वातीन भी हैं, बड़ी उम्र की भी हैं, छोटी उम्र की लड़कियां भी हैं जिनके भाई थे वहाँ पे, और उनकी मैयत कम से कम उनके हवाले करनी चाहिए। अब आगे कानूनी कार्रवाई आप लिखवा लें, ना लिखवा लें, पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई क्या कर सकता है कोई? कोई कर सकता है? आपके कहने के बगैर ना कोई एफआईआर दर्ज होती है, ना किसी की सुनवाई होती है और आप सबको इल्म है कि जिसके पास ताकत है वो जैसे चाहे, जिस तरह चाहे उसी तरह का सलूक करता है। मुझे पिछले दिनों एक बंदे ने लिखा आप शायद तहरीक-ए-लबैक की हिमायत करते हैं। हिमायत हम किसी की भी नहीं करते। हम किसी भी जो भी गैर इस्लामी काम है या गैर इंसानी काम है उसकी हिमायत नहीं करते, मगर हम इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं। और इसमें आज ये ख़तून रो रही है, इसकी वीडियो है हमारे पास, और इस तरह की कई और भी लड़कियां हैं जिनकी वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रही है। लेकिन इसमें जो सबसे ख़ास बात है आज के प्रोग्राम की वो ये है कि इस्लामी तालीमात को ना समझने की वजह से कोई अपने भाई को खो बैठा, कोई अपने बेटे को खो बैठा, कोई अपने खामद को खो बैठा। अब ये ख़तून खुद भी लबैक लबैक के नारे भी लगा रही है और ये चीज़ समझने वाली है कि सड़कों पे आके आप कौन से इस्लाम की खिदमत कर रहे थे, ये भी सवाल है। जब ये बेटा जाने लगा था उस वक़्त इस तरह की माँओं को, इस तरह की बहनों को उन्हें रोकना चाहिए था कि आप ये जाके जो जुलूस जलसे में शरीक हो रहे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। हमारी पुलिस का भी आपको पता है, हमारे इदारों को भी पता है। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात 26 तारीख को जो इस्लामाबाद में हुआ था डी चौक में, उसमें भी आपको पता है, और भी कई 9 मई का वाक़या है। कई ऐसी चीज़ें हैं जो बंदा अगर सोचे तो उस पर अपने आप को बचा सकता है कि अगर उस वक़्त कुछ हुआ था तो आज भी कुछ हो सकता है। उस वक़्त इस तरह की माएँ जो होती हैं वो बच्चों को रोकती नहीं है, उल्टा उन्हें कहती है कि आप चले जाओ और अगर आप को कुछ हो गया तो शहादत आपको नसीब हो जाएगी। और फिर ज़ाहिर है वहाँ पे तसादम होता है, पुलिस आती है, जो कुछ भी हुआ ये एक मेरा ख़्याल लंबी कहानी है और आप सबको इल्म है। जब आप इस्लामी तालीमात को गलत समझते हैं और फिर अपनी औलाद की अगर इस तरह की माएँ जिन्हें खुद इस्लाम का इल्म ना होगा, जिन्हें खुद अपनी जिन्होंने तरबियत जो है उनकी अपनी ऐसी नहीं हुई होगी, वो अपनी औलाद की कैसी तरबियत करें? क्या सड़कों पे आके कभी इस्लाम की तबलीग हुई है इस तरह जलसे जुलूस निकाल के? क्या सड़कों पे आके दूसरे लोगों के लिए मुश्किल पैदा करके आप कौन सा इस्लाम बता रहे हैं और कौन सा इंसानियत का सबक दे रहे हैं? आज ये सब इस वजह से रो रहे हैं कि मैयत नहीं मिल रही, लेकिन इसमें कसूर इस तरह की माँओं का भी है जिन्होंने उनकी तरबियत की, और इनकी जो तरबियत है उनका भी कसूर है। माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन सबसे पहले ऐसी माँ जिसको ये समझ भी हो कि जन्नत होती क्या है। अब आप सड़कों पे बच्चों को भेज रहे हैं या वो खुद चले गए, आपने रोका नहीं,
सड़कों पे कौन सी जन्नत आप तलाश कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की ज़िंदगी आप जहन्नम बना के तो वहाँ पे आप समझते हैं कि हमारे लिए कोई सवाब का मूजब हो। मुझे दुख हो रहा है इस तरह की औरतों का। और जब इस पर अगर कोई हम आवाज़ उठाएं, बात करें तो लोग समझते हैं पता नहीं इसका मतलब क्या था। देखिए सबसे पहले इंसानियत, अगर ये लोग गलत रास्ते पे चल रहे तो इनकी सलाह करना भी इस माशरे का फ़र्ज़ है, मीडिया का फ़र्ज़ है। तर्ज के ज़रिए नहीं, तरीके के ज़रिए इनको समझाना चाहिए ताकि आइंदा से कोई इस तरह का मामला हो तो वो औरतें, वो बच्चियाँ जो आज भाई और कोई माँ बेटे के लिए रो रही है, वो अपने बच्चों को समझाएँ कि इस तरह के जो भी जलसे जुलूस होते हैं, उनमें वो ना जाएँ, उनसे दूर रहें। अब वहाँ पे कितने लोग जान से चले गए, गवर्नमेंट के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया तो 1000 लोग बता रही है और फिर कहा जा रहा है कि कई कह रहे हैं कि मैयत जला दी गई है, कोई कह रहा है कि पता नहीं किधर गई, कई कह रहे हैं कि उनके पास है, वो दे नहीं रहे और वो हमारे से साइन करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको भी पता है कि आप इस काबिल नहीं हैं, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो किस चीज़ जो कहते हैं वो आपको माननी पड़ेगी मैयत लेने के लिए, वरना वहाँ पड़ी हुई है, कितनी लोगों की वहाँ पे लाशें पड़ी हुई हैं, ये तो किसी को मालूम नहीं। और दूसरा इसमें जो अहम मसला है वो ये है कि यहाँ तक नौबत पहुँची क्यों? ये भी एक अहम सवाल है गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ तक हालात क्यों पहुँचे? अगर ये शुरू से सख्ती करते, जब से ये तहरीक लबैक जो थे, इन्होंने लोगों का जीना हराम किया हुआ था, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की हुई थी, उसी वक़्त इन्हें कंट्रोल करते और इनके लिए कोई मसला नहीं था। तो वहाँ लाशें गिराने की ज़रूरी नहीं होती, जिस तरह 5000 6000 लोग पकड़े हुए हैं और अब इनके जब ब्रेन वॉश हो जाएँगे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएँगे, ये बाहर आके लोगों को बताएँगे, तो आप शुरू में भी 2 4 5000 लोग पकड़ के जो इस तरह की जलसे जुलूस निकालते थे, जो लोगों की बाइक को, किसी को ये नुकसान, किसी को वो नुकसान, मैंने कल भी बताया था, यहाँ तक कि लोगों को कत्ल कर दिया गया और सब इस्लाम के नाम पे किया गया। तो फिर ये वाक़यात ना होते। इसमें अरसा दराज से पाकिस्तान में नून लीग की गवर्नमेंट है और उन्हें चाहिए था कि ये शुरू में इसको कंट्रोल कर लेते। अभी तो इन्होंने कंट्रोल किया ना, अभी तो तरीके लबैक वाले आप सबके इल्म में है कि छुपते फिर रहे हैं। वही तरीके लबैक वाले जो कल तक लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे थे, आज खुद वो मुश्किल में पड़े हुए। तो जो गवर्नमेंट के पास मशीनरी होती है वो बड़ी पावरफुल होती है, वो जब चाहे जिस वक़्त भी चाहे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर करना चाहें। वजह ये होती है कि हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है या जो सियासतदान होते हैं वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए ज़ाहिर है फिर इनके गलत जो भी काम होते हैं उन पर भी ये आवाज़ नहीं उठाते या उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते। हम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं कि आप एक गलत चीज़ देख रहे हैं और जब मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया आपको बारहा दफ़ा तवज्जो दिला रही है कि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के शहरियों के लिए मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उन्होंने कई दफ़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर तवज्जो नहीं दी। गवर्नमेंट ने कभी गौर ही नहीं किया कि सिवाय इसके कि जनाब पुलिस वाले जो थे वो इनके प्रेशर में आ जाते थे। पुलिस वाले जो थे उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे काम लिया जाता था। तो इस तरह के अफ़सोसनाक वाक़यात जो एंड हुआ वो ठीक नहीं हुआ, ये आप सबको पता है। कई लोग कहते हैं जी यही इलाज है, ठीक है यही इलाज है, मगर इससे पहले जब भी कोई मेडिसिन दी जाए तो हल्की मेडिसिन पहले दी जाती है कि शायद इससे कोई फ़र्क पड़ जाए। लेकिन आज तक इतना अरसा गुज़र गया, 2016 से 2025 आ गया है तहरीक लबैक, इनको कभी हल्की मेडिसिन दी नहीं गई। जब भी कुछ हुआ वहाँ पे बस मुकमका हुआ, ख़त्म हुआ, कोई एग्रीमेंट हुए, कुछ उनकी मान ली, कुछ अब अपनी मना ली और सोचा कि हमने बहुत बड़ा ये धरना ख़त्म कर दिया, हमने जुलूस ख़त्म कर दिया। ये इस्लामाबाद में जिस तरह लोग इकट्ठे होके डी चौक में कभी कहीं, तो गोलियों तक नौबत पहुँचती क्यों है? ये यूरोप है, यहाँ पे भी पुरअमन तरीके से लोग जलसे जुलूस निकालते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े होते हैं कई दफ़ा जलसे यहाँ। ये इंग्लैंड में लाखों लोग निकलते हैं, पिछले दिनों 1 लाख 2 लाख लोग निकले हुए थे। ठीक है, ये
तहम्मुल से, हौसले से उनको कंट्रोल करती। नौबत नहीं पहुंचती कि गोली चलाई जाए और डायरेक्ट गोलियां मारी जाए और लोगों को कत्ल किया जाए। अब पंजाब गवर्नमेंट को ये फिक्र है कि FIR दर्ज हो जाएगी और किसी जगह पे भी, और फिर प्रॉब्लम ये हो जाए, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में कोई करवा देता है, तो इनकी गवर्नमेंट कल फर्ज करे नहीं रहती, तो भुट्टो का किस्सा तो सबको पता है कि जब उसको सजाए मौत दी गई, एक FIR दर्ज थी जिसकी वजह से वो फांसी पे लटक गया। और यही वजह है कि इनके दिल में भी ये चोर है। अगर एक तरफ ये कहते जी हमने कुछ किया नहीं, दूसरी तरफ चलो किया है, और फिर दोनों तरफ खौफ की फजा क्यों। और यहाँ पे FIR दर्ज कराना पाकिस्तान में, जहाँ पे नून लीग की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी की, इतना आसान नहीं है। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में कोई जाके या वहाँ के कोई लोग आए हुए हैं, उन्होंने वहाँ पे FIR दर्ज कराई, तो वो इनके गले पड़ेगी। तो गवर्नमेंट तो हमारी का पता कोई नहीं। अभी तो ये एक एग्रीमेंट हो रहा है तो मरियम को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 5 साल के लिए जाने वाले नहीं हैं। मगर क्योंकि पता नहीं होता, बगावत हो जाए, कुछ हो जाए, किसी वक्त भी तख्ता उल्टा जाए, किसी की मौत हो जाए, किसी को कुछ हो जाए। मगर कभी इनको हुआ नहीं इतनी जल्दी, वक्त लगता है। और जो मैंने आपको बात बताई कि अगर अक्लमंद सियासतदान हो, अक्लमंद गवर्नमेंट में लोग बैठे हुए हों, तो ये नौबत नहीं आती, ये हालात नहीं आते। आप देख लें, आप जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू हुई है, तहरीक लबैक वाले, हम बता रहे हैं 2 दिन से कि आप छुपते फिर रहे हैं, कोई दाढ़ी छोटी करवा रहा है, कोई स्टाइल अपना बदल रहा है, लेकिन अब लिस्टें बनी हुई, हज़ारों लोगों की लिस्टें बनी हुई हैं जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। और हो सकता है कुछ लोगों को ज़मानत के ऊपर रहाई भी मिल जाए। इस काबिल उनको नहीं छोड़ेंगे कि वो दोबारा कभी तहरीक लबैक के, जिस तरह नाम भी लिखा आप तहरीक लबैक का, तो वो पकड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये आज जो कंट्रोल की गई है, इन्हें 2016 में जब इसका आगाज़ हुआ था, उसी वक्त कंट्रोल किया जाता तो बेशुमार लोगों की जान ना जाती, बेशुमार लोगों का नुकसान ना होता। मगर ये सब सियासी गेमें होती हैं और हमारे सियासतदानों के नज़दीक झूठ, फ़रेब, कत्ल ये मामूली गेम है उनके लिए, क्योंकि हमारा कल्चर ये बन चुका। हमें किसी के लिए भी कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी के लिए कोई हमारी आँखों में आँसू नहीं आते, चाहे पुलिस वाला हो, चाहे गोली मारने वाला हो, जो भी हो। तो जब तक रियासत जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझेगी, इस तरह के वाक़यात दोबारा भी होते रहेंगे। अभी बड़े ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, अभी बड़ा कुछ जारी किया जा रहा है कि कोई भी निकलेगा तो दहशतगर्दी का पर्चा, तो उस वक़्त भी ये सारा कुछ हो सकता था। उस वक़्त भी गवर्नमेंट भी, अगर आप देखें तो कर सकती थी सारा कुछ, लेकिन किया नहीं गया और उसके आई भयानक नताइज हैं। कई घरों में मातम है और अभी पता नहीं आगे आगे क्या आता है। प्रोग्राम का मकसद ये है कि अपनी ज़िम्मेदारियों को समझें और इस्लाम को भी ठीक तरीके से समझें। इस्लाम सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी आप सब के लिए में है कि उस पर गवर्नमेंट बातें तो बहुत करती है, लेकिन कंट्रोल करने में आज तक नाकाम रही है। उलमा है या दूसरे लोग हैं, वो भी जब भी तकरीरें करते हैं तो उसमें भी इंतहा पसंदी की बदबू आ रही होती है। हमारे साथ है इरफान अहमद खान साहब। खान साहब, हम कब निकलेंगे इससे, इंतहा पसंदी से? देखें, इस वक्त मौका तो पैदा हुआ है, लेकिन हुकूमत एक इंतहा पसंद तंजीम के खिलाफ तो यकीनन आजकल इकदाम उठा रही है पंजाब हुकूमत, लेकिन साथ ऐसे ऐलानात भी कर रही है जिनसे वो उलमा की जो है हौसला अफजाई होती है, या जिससे ये पता लगता है कि भाई ये उलमा से डरे हुए हैं। अब वजीर दाखिला का स्पेशल कराची जाके मुनीबुर रहमान साहब जो मुफ्ती आजम बने फिरते हैं जी, उनसे मुलाकात करना, उनके घर के ऊपर उलमा को इकट्ठा करना, इन खबरों को आमतौर पर पब्लिक में नहीं आने दे रही हुकूमत, सेंसर लगा रही है ऐसी खबरों के ऊपर, लेकिन बाद सफारती राय से इन खबरों को निकल रही है बाहर, लोगों को पता लग रहा है कि भाई ये भी हुकूमत इस किस्म में इकदाम भी साथ उठा रही है। अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान के बारे में आपको पता है कि पिछले हफ्ते एक हफ्ता पहले उसने बाकायदा एक झूठा बयान जारी किया था और जिससे सपोर्ट मिलती थी तहरीक लबैक वालों को जी,
اور اس کے باوجود وہاں جا کے بجائے اس کو کنڈیم کریں اس بیان کو، وزیر داخلہ کا اسلام آباد سے اٹھ کے وہاں جانا، کراچی جا کے وہاں پہ علماء پہ ملنا اسے گھر کے اوپر، اور ان کو شاید بیک اپ کرنا کہ نہیں ہم علماء سے مشورے جاری رکھیں گے، علماء کو امن قائم کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، کہ باپ پر واضح ہو گیا 70 سال میں کہ علماء امن نہیں، علماء جو ہے وہ بدامنی پیدا کرتے ہیں، ان کی تقاریر وہ جو کچھ ممبر اور محراب کا استعمال کرتے ہیں اس سے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو بجائے ان لوگوں کو کنڈیم کرنے کے ان سے جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ اب کل بھی بات سفارتی ذرائع نے بتایا کہ کل اسلام آباد میں علماء مشائخ کی کانفرنس بلائی تھی حکومت نے، جی کروڑوں روپے خرچ کے علماء کو اسلام آباد بلایا گیا ہے، ہوٹلوں میں رکھا گیا ہے، باہر لوگ آئے ہیں پورے پاکستان سے، اور جو یوسف صاحب ہیں مذہبی وزیر مذہبی امور، انہوں نے یہ کانفرنس بلائی تھی، اور وہاں بھی حکومت کا رویہ جو تھا وہ بڑے جسے کہنا چاہیے کہ بھائی تعاون مانگنے والا تھا علماء کے ساتھ، اور بجائے اس کے کہ جو اقدامات اٹھائے ہیں جن کا بلیک اینڈ وائٹ ثبوت آپ کے پاس موجود ہے کہ 223 مدارس جو ہے وہ اللیگل قائم کیے ہوئے ہیں حکومت نے، 230 مساجد کو فساد ڈالنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائی جا رہی ہے، 95 بینک اکاؤنٹ پکڑے جا رہے ہیں، تو ایسی اس کے اندر حکومت کو تو شیئر ہو جانا چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی جو رویہ حکومت کا اختیار کیا ہوا تھا، وہاں پر طاہر اشرفی صاحب نے اور وہ جو ایک دو اور علماء جو شہمیت علماء کے تھے انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ حکومت نے جو ہے وہ وزیر مذہبی امور صاحب نے وہاں ان کو روک دیا کہ نہیں آپ اس موضوع کو یہاں نہ چھیڑیں۔ تو جرات کے ساتھ حکومت کو اگر واقعی ملک سے فساد ختم کرنا ہے اور انتہا پسندی کو ختم کرنا ہے تو پھر جرات کے ساتھ حکومت کو سامنے کھڑا ہونا چاہیے اور علماء کو فیس کرنا چاہیے، جو ایسے علماء ایسے خیالات رکھتے ہیں انہیں کنڈیم کریں اور اسٹیج پہ آگے کنڈیم کریں۔ ابھی بھی لاہور کے اندر جو آپ کو پتا ہے بیگن ہاؤس یہ مشہور جگہ ہے جہاں پر رائے بند روڈ کے قریب لاہور اور رائے بند کے درمیان میں وہاں پر سیمینار وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر 21 اکتوبر کو ایک عرفات مظہر صاحب ہیں اور ڈاکٹر وقاص امجد صاحب، انہوں نے ایک سیمینار رکھا تھا جماعت احمدیہ کے بارے میں کہ بھئی جماعت احمدیہ کے ساتھ جو تسلسل کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں ان کا کیا حال، اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ وہ علماء اکٹھے ہو گئے اور جا کے وہی پنجاب حکومت جو ایک طرف اتنے بڑے نعرے مار رہی ہے انہوں نے اس کو بین کر دیا، اس اجازت نہیں دی، انہوں نے کہا جی اس کو کینسل کریں آپ، چنانچہ وہ کینسل ہو گیا، نہیں ہو سکا وہ سب، اور اس کے اوپر علماء جو بلند بجا رہے ہیں اشتہار شائع کر رہے ہیں بڑے بڑے، آپ نے پتہ حرمت پڑھا کہ نہیں پڑھا، کل کا حرمت نے بہت بڑا اشتہار جو اس کا شائع کیا، اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا کہ دیکھو ہمارے علماء کے پریشر میں آ کے حکومت نے اس کو کینسل کر دیا۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی کسی قسم کے اشتہارات تصاویر پلے کارڈ جو ہے ان پر ہمیں پابندی لگا دی ہوئی ہے، لیکن کیا صرف ان کے لیے پابندی لگی ہوئی ہے تحریک لبیک کے لیے، اور جماعت احمدیہ کے خلاف جو اشتہارات تصاویر جو شائع کرنا چاہتے ہیں ان کو اس کی آزادی ہے۔ تو اگر حکومت چاہتی ہے، یہ ایک سیریس معاملہ ہے، جب حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ کسی فرقے عقیدے کے خلاف ہم ہرگز نہیں ہے، صرف انتہا پسندی کی جو ہے اس کے خلاف ہم یہ ایکشن کر رہے ہیں، تو بیکن ہاؤس میں جو ہو رہا تھا سیمینار اس کو وہ بھی تو ایک انتہا پسندی کی مخصوص انتہا پسندانہ رویہ لوگوں نے اس کو بند کروایا، ان کی بات کیوں سنی گئی ہے؟ تو اس لیے حکومت بظاہر یہی لگتا ہے مجھے کہ یہ اگر مضبوط پیروں پہ نہ کھڑے ہوئے تو یہ پھر آہستہ آہستہ علماء کا جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ ساری باتیں جو ہے واپس لینی حکومت پنجاب حکومت جو واپس لینے کی طرف آ جائے گی۔ ابھی تو وہ خواجہ آصف صاحب نے بھی بڑے دعوے سے کہا ہے کہ بھئی مذہب کے نام پر فیصلے جو ہے جو جتھے جو ہیں وہ ریاست قبول اب نہیں کرے گی، لیکن جو جماعت احمدیہ کے معاملے میں ایسے واقعات کو بھی اگر قابو کیا جائے، جو جماعت کے خلاف اشتہارات نکلتے ہیں یا بات دل سے کیے جاتے ہیں یا جو ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، تب تو بات بھی ہے، تب تو ہم اس کو بلیو کریں گے،
لیکن اگر یہ صرف بیان بازی ہے اور آخر میں آ کے پھر وہی علماء کا یہ کانفرنس منعقد کر کے تو پریشر ڈیولپ کر کے اور دوبارہ حالات کو اسی زید پہ لے کے جانا ہے تو پھر تو پاکستان سے انتہا پسندی ختم نہیں ہو سکتی. جی خان صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کی، لیکن اداروں میں بھی تو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا انتہا پسند، جو مذہب کو غلط رنگ دیتی ہے اور جس طرح علماء جو چاہتے ہیں وہ ان سے کرواتے. دوسرا سوال یہ کہ گورنمنٹ خود کیونکہ ایمانداری کے ساتھ وہاں پہ نہیں آئی ہوئی، طاقت تو انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، لیکن ان کو اپنا بھی نہیں پتا، تو یہ بھی خوف رہتا ہے کہ کہیں دوبارہ یہ علماء سڑکوں پہ آ گئے تو ہمارا کیا بنے گا. دیکھیں جو علماء سڑکوں پر آئے ہیں، ریاست اگر کھڑی ہو جائے تو آپ نے دیکھا اس کو کس طرح قابو پا لیا انہوں نے. آج 10واں دن ہو گیا، یہ 11واں دن، کوئی پتہ نہیں کہ وہ ساتھ رضوی والی پارٹی کدھر ہے، روپوش ہوئے ہوئے. تو اس لیے اگر حکومت کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی بھی آگے نہیں ٹھہر سکتا ریاست کے. اور جہاں تک اداروں میں کام کرنے کا کام ہے تو اس ادارے کو کلین کرنے کے لیے حکومت کے پاس ادارے موجود ہیں، لیکن مصیبت کیا ہے کہ وہ ادارے بھی کرپٹ ہیں. ایف آئی اے کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے اس وقت. ایک اور ادارہ جو انہوں نے بتایا تھا سائبر کرائم کے بارے میں، اس کے بارے میں خبریں چل رہی ہیں کہ 7 ان کا آفیسر جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں، جو ایسے غلط کاموں کے اندر غلط پیسے لے کے کام کرنے والوں کے اندر بڑی بڑی رقمیں لے کر انہوں نے بس ایسے کام کروا دیے لوگوں کے جو ریاست کے خلاف تھے. ان 7 بندوں کو بھی اب کہتے ہیں گرفتار کیا ہوا ہے. تو اصل میں تو صفائی کرنا حکومت کا کام ہے. ایسے ادارے موجود ہیں، ان میں کلین ایسے لوگ موجود ہیں جو جن کو اختیارات دیے جائیں تو وہ ایسے صفائی کرنے کے لیے پہلا قدم تو حکومت کا یہ ہونا چاہیے نا ساتھ، کہ جب ایک طرف اس قسم کے اقدامات اٹھا رہی ہے، اعلانات کر رہی ہے، تو صاف اندرونی صفائی بھی کرنے کی طرح اقدامات اٹھانی چاہیے اور حکومت کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. ہاں صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح جا کے کراچی میں ملاقات کی، پھر آ کے یہاں پہ، تو یہ ڈبل رول کیوں چل رہا ہے؟ ویسے ڈاکٹر اسرار نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سب سے بڑی منافق قوم پاکستانی، تو یہ منافقانہ سلسلہ کیوں چلتا ہے؟ یہ منافقانہ رویہ ہی حکومت کو آج تک کمزور کرتا چلا جا رہا ہے. یہ حکومت کو بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اسی منافقانہ رویے سے مولوی تو اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں. تو بجائے ان کے ساتھ کانفرنس منعقد کرنے کے ان کو کنڈیم کیا جائے، ان کے رستے بند کیے جائیں، تبھی کامیابی حاصل ہوگی. دیکھیے یہ پیسہ جو خرچ کیا جا رہا ہے کروڑ روپے، وہ اسی لیے کہ ہماری جو گورنمنٹ کہتی ہے اس کے مطابق یہ چلیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ علماء فضل و مان ہے، وہ جب تک اس کو کچھ دیتے رہیں گے وہ خاموش رہتا ہے، پھر وہ بڑھ کے شروع لگا دیتا ہے. تو یہی حالات دوسرے علماء کے ہیں. دیکھا نا، اس کا مستقل ہاتھ ڈھونڈنا چاہیے. تو وقتی طور پر جو پیسہ خرچ کر دیتی ہے حکومت کروڑوں پہ، یہ علماء خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن چند ماہ کے بعد پھر یہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں حکومت کی کسی نہ کسی بات میں، حکومت کے خلاف بیان دینے شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اس کا حل مستقل یہی ہے کہ بھی ایسی قانون سازی کر دی جائے، جن باتوں کا ذکر آج پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو قانون کا درجہ دے دیا جائے. تو پھر تب تو ہو سکتا ہے کہ ریاست کے اندر جو ہے وہ امن کی صورتحال، اس انتہا پسندانہ رویے جو ہے ان سے جان چھوٹ جائے. بہت شکریہ خان صاحب. ناظرین، انتہا پسندی جو ہے اس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان دیا. ابھی وہاں پہ پتہ نہیں علماء کو کس چیز کا خوف ہے. ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑے چیمپئن علماء ہیں اور بڑے بڑے قابل ہیں، بڑے ان کے پاس علم کے خزانے ہے جی، علم کے خزانے کسی کو نہیں بتانا، وہ بھی ان کے پاس ہے، ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس ہے علم کے خزانے. دوسری طرف کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی دوسرے لوگ آ کے اگر کوئی پروگرام کرنا چاہتے ہیں، سیمینار کرنا چاہتے ہیں، تو کس چیز کا خوف ہے؟ ایک سوال ہے سادہ سا. اگر آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کو عقل بھی دی ہوئی ہے خدا نے، ویسے ہی چلو فرضی بات کر لیتے ہیں، ویسے تو ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ، تو خوف کس چیز کا؟ اور گورنمنٹ جو پنجاب کی آج باتیں کر رہی ہے اور پابندیاں لگا رہی ہے، کہیں بھی احمدی کے متعلق کوئی سیمینار ہو رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ اب اگر قدم اٹھایا تمام لوگوں کو وہاں پہ مذہبی آزادی ہونی چاہیے. اب احمدیوں سے کیا نقصان ہے مجھے بتائیے. چلے ایک سادہ سا سوال، کبھی کوئی سڑک بند ہوئی، کبھی
کوئی وہاں پہ جلوس نکلے, کبھی کوئی وہاں پہ جلسے ہوئے, کبھی گورنمنٹ کے خلاف کوئی ایسے آپ نے کوئی چیز بھی دیکھی, کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی جب سے پاکستان بنا. اور کس چیز کا خطرہ ہے؟ یہ سمجھ سے باہر. علم بھی آپ لوگوں کے پاس آپ کے بقول زیادہ ہے, وہ خطرہ بھی آپ کو ہی. ایسے سمجھ نہیں آ رہی ہے, منطق عجیب کہانی ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں, جڑے رہیں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. پاکستان چلیں گے ہمارے بیورو چیف ہے. سر یہ بتائیے کہ تحریک لبیک پر پابندی کی منظوری دے دی گئی ہے؟ جی بالکل. آج جو شام کو 4 بجے کے قریب کو پتہ لگا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے, اور وفاقی کابینہ جو ہے انہوں نے TLP پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی ہے. جیسے کہ چند روز پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو ہے پنجاب کابینہ سے بل پاس کر کے تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجا تھا کہ کابینہ نے یہ کہا تھا کہ ان کے تمام اثاثے, تمام پراپرٹی, بینک اکاؤنٹ سب کو سیل کر دیا جائے اور ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے. اس کی ایک سمری بنا کے پنجاب جو ہے وہ کابینہ نے پاس کر کے تو فیڈرل گورنمنٹ کو دی تھی. تو آج جو ہے وہ اب 4 بجے شام کو اجلاس ہوا ہے, تو اس ایجنڈے میں یہ بھی شامل تھا کہ جو TLP ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی جائے. تو آج یہ اطلاعات ملی ہے کہ کابینہ نے اس کو پاس کر لیا ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ اب منظوری دے دی گئی ہے کہ TLP کے اوپر مکمل طور پہ پابندی ہوگی. اچھا, اس کا یہ بتائیے کہ کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نام پہ آپ پابندی لگا دیتے ہیں تو دوسرے نام سے پارٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہے, تو گورنمنٹ پھر کیا کر سکتی ہے اس میں؟ جی بالکل. یہ جو ہے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اور انٹیلیجنس اداروں کے پاس ان کا تمام ڈیٹا, تمام نام اور تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں, اور وہ ان کے پیچھے مسلسل جو ہے وہ ان کو چیک کر رہی ہوتی ہے. تو اگر یہ کچھ وقت کے لیے اس طرح کر لیں کہ اگر اس کا نام تبدیل کر لیں گے تو پھر یہ چھپ تو سکتے نہیں ہے, کیونکہ بینک اکاؤنٹ بھی چلنے ہیں اور باقی ان کا جو ہے وہ ایک ایجنڈا ہوتا ہے اپنا, وہ بھی چلنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتے. اگر دوبارہ کسی دوسرے نام کے ساتھ وہ سامنے آتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ان کو رجسٹر ہو کے دوبارہ سے ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی. لیکن ابھی تک جو اطلاعات کے مطابق ہے جو ان کے 5,500 کے قریب افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, ان کے خلاف سخت جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے, اور اس طرح کا کام کیا جا رہا ہے کہ ان کی جو گرفتار افراد ہیں ان کی جتنی بھی پراپرٹی ہے, حکومت یہ اب قانون کے طور پہ یہ اس کو کوشش کر رہی ہے کہ آگے پیش کرے کہ ان کی تمام پراپرٹی منقولہ غیر منقولہ جو بھی ہے ضبط کر دی جائے, تاکہ بالکل ان کے پاس کوئی بھی جو ہے وہ کسی قسم کا ان کے پاس اثاثہ موجود نہ ہو. یہ جتنے گرفتار افراد ہیں جو TLP کے ورکرز ہیں, جو مظاہرین ہیں, ان سب کی جائیدادیں, ان کے بینک اکاؤنٹس, ان کی جو دوسری چیزیں ہیں جو ان کی ملکیت ہوگی وہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو ضبط کر لیا جائے. تو لہٰذا ان کے لیے اب آنے والے وقت میں بہت مشکل ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے دوبارہ سے سروائیو کر سکیں. سر یہ بھی اعتراض ہے اس وقت کہ جو 13 اکتوبر کو واقعہ پیش آیا تھا, ابھی تک لوگوں کی لاشیں نہیں دی گئی, لوگ سوشل میڈیا پہ آگے شور مچا رہے ہیں. تو کیا مقصد ہے لاشیں رکھنے کا؟ کہتے جی آپ ہمارے اوپر کوئی قانونی کاروائی نہیں کریں گے. اب اس بندے نے کیا قانونی کاروائی کرنی ہے؟ دیکھیں جی, یہی بات اس میں نے جس دن آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اطلاعات پنجاب مریم عظمیٰ بخاری جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کی تھی, اور اس میں یہ بڑے واضح طور کے اوپر انفارمیشن دی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے یا کوئی پروف ہے تو وہ ہمیں پرووائڈ کریں. ہم یہاں کہاں پر اتنی لاشیں ہیں. ان کے ریکارڈ کے مطابق 282 افراد ہیں جن کو جو ہے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا. یہ ان کے مطابق وہ افراد جو ہے وہ ان سب کی کسٹڈی میں ہے. لیکن اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ کسٹڈی میں ہے تو کیا وہ اتنے دن ہو چکے ہیں, 13 تاریخ سے لے کر آج تقریباً کوئی 10-11 دن گزر چکے ہیں, تو کیا وہ لاشیں پڑی ہوں گی ابھی تک یا ان کا کوئی ریکارڈ ہوگا؟ لیکن کوئی بھی انفارمیشن ابھی تک کسی بھی طرح سے نہیں آ رہی. نہ ہی ابھی تک یہ پتہ لگ رہا ہے کہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ ہے جو ان کے بھائی ہیں وہ کہاں ہے. وہ انفارمیشن نہیں آ رہی. سوشل میڈیا کے جو مین اکاؤنٹ ہے TLP کے وہ سارے بند ہو چکے ہیں. کسی بھی ذرائع سے کوئی بھی تصدیق جو اس وقت تک جو ہے وہ نہیں کی جا رہی, بلکہ الٹا یہ ہمیں ضرور پتہ لگا ہے کہ آج سوشل میڈیا کے اوپر جو واٹس ایپ گروپ بنائے گئے تھے اس کے اندر سے بھی 2 ایڈمن حضرات کو جو ہے وہ آج FIA نے حراست میں لے لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا کہ وہ بھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے کمپین کر رہے تھے کہ اپنے لیڈر کے حق میں آواز اٹھاؤ اور سب باہر نکلو, کیونکہ کل جمعہ ہے اور جمعے سے پہلے ان کا یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جمعے کے بعد جو ہے ایک پرزور قسم کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں اور حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں. اس سلسلے میں جو ہے 2 گروپس کے ایڈمنس کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے, لیکن نامعلوم مقام پر لے گئے ہیں. تو اس وقت تک اس بات کو کہنا کہ ان کے پاس کیا لاشیں ہیں, اگر ہے تو کہاں ہے, پروف کوئی نہیں ہے. یہ صرف سوشل میڈیا کے اوپر جو بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق یہ سارا ڈیٹا کی. سر
ایک چیز جو دیکھنے میں آئی ہے کہ بڑے بڑے افیسر جو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ویڈیوز چل رہی ہیں وہ گورنمنٹ سے خوش نہیں ہے. ابھی ایک اطلاع اور بھی ملی افسوسناک کہ کسی ایس پی نے خودکشی کر لی. جی بالکل، جو ہے وہ آج ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ بالکل بریک کی گئی ہے کہ اسلام آباد میں تھانہ آب پارہ جو ہے اس کی حدود میں ایک ایس پی آئی 9 ایریا میں رہتے تھے. عبیل ان کا نام تھا. تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے سرکاری پسٹل سے اپنے جو ہے وہ گولی مار لی اور ان کو زخمی حالت میں جو ہے فوری طور پر جو ہے ہاسپٹل پہنچایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی جاں بحق ہو گئے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کے اوپر تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں ایک سب انسپیکٹر نے، ایک ایس ایچ او نے اور اسی طرح 2 ملازمین نے، اور اب یہ ایک ایس پی جو ہے، اور ایس پی جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک بہت پڑھے لکھا بڑا شخص ہوتا ہے، پوری فورس کو چلانے والا ہوتا ہے، پوری ڈویژن اس کے انڈر ہوتی ہے، سرکل وہ دیکھتا ہے. تو اس طرح بندے کا ایک دم خودکشی کرنا، کافی لوگوں میں 13 اکتوبر کے حوالے سے بھی اختلافات پائے جا رہے ہیں، کیونکہ جس وقت اسلام آباد سے فورس کو لے کر ڈی آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ لاہور پہنچے تھے مریض کے، تو ان کے مطابق تقریباً 2 سے 2,2500 جو پولیس اہلکار تھے ان کے ساتھ لے کر آئے تھے. تو اب دیکھنا تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے یہ کیا اب یہاں پر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی مالی پریشانی ہوگی، کیونکہ ان کی تنخواہ، ان کی ملاد، ان کی سب کچھ تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن کوئی تو ایسی وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے اس نے یہ زیادہ ضروری سمجھا ہے کہ میں سروائیو کرنے کی بجائے اپنے آپ کی جان لے لوں اور خودکشی کر لوں. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اور آج پورے اسلام آباد میں اسی کے اوپر مسلسل بات ہو رہی ہے کہ ایک بڑے افسر نے خودکشی کر لی ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہے. سر جو ایک بات شروع میں کی گئی کہ لاشیں دینے سے پہلے کہتے کہ ہمارے اوپر کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن کچھ لوگ یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ مریم پہ اور وزیر داخلہ پہ اور لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی جائے گی. اگر یہ ایف آئی آر درج کروانے میں کہیں پہ کامیاب ہو جاتے تو کتنی بڑی ان کے لیے آنے والے دنوں میں جب یہ اقتدار سے چلے جائیں گے تو مشکل ہو سکتی ہے. جی بالکل، اگر وہ جو دوسری پارٹی ہے ٹی ایل پی، اگر وہ کسی بھی طریقے سے، اول تو پہلے یہ بات یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس وقت فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ دونوں ہی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے، اور جو پورا سٹریس ہے اس وقت، جو پورا ایڈمنسٹریٹو نظام ہے، بیوروکریسی ہے، وہ ساری نون لیگ کے پاس ہے. اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام کیا جائے. ہاں اگر کسی جگہ پر آپ کے سوال کے مطابق اگر کسی جگہ کے اوپر یہ اقدام کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کے خلاف جو ہے وہ بڑی کارروائی ہو سکتی ہے. جس طرح جو ہے ان لوگوں نے مختلف کارروائیاں کر کے جو ہے تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان، ان کو اریسٹ کیا ہے. تو ان کے اوپر بھی یہی ایف آئی آر تھی کہ آپ کو ایف آئی آر دی گئی تھی، آپ کو پکڑ لیا، آپ نے فلاں ٹائم پہ کام کیا. تو ان کے جو افراد ہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 13 اکتوبر کو فلاں جو وزیر داخلہ تھا یا فلاں جو وزیر اعلیٰ تھی وہ ملوث تھی، تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن ابھی تک جو بظاہر ہے وہ سامنے کوئی بات تو نہیں آ رہی، کیونکہ سب سے بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ اگر ہم لاشیں تب دیں گے جب آپ کارروائی نہیں کریں گے، تو جو انتظامیہ ہے، حساس ادارے ہیں، وہ ان سے پہلے ہی ایفیڈیوٹ لکھوا لیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تب تعاون کریں گے جب آپ یہ لکھ کر دیں گے کہ آپ کی طرف سے کوئی ایسا مزاحمتی پیغام نہیں آئے گا یا مزاحمت نہیں ہوگی، آپ کی طرف سے کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے کوئی بھی ادارہ، پولیس، حساس ادارہ، رینجر، کوئی بھی لوگ ہیں وہ اس طرح کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. تو ابھی تک ان کی سچویشن جو ہے وہ ساری کور ہے. بہت شکریہ سر. ناظرین، یہ پاکستان ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ کی گورنمنٹ جاتی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب ایک بلیک میل کا نیا ایک دروازہ کھلا اور وہ انڈر گراؤنڈ چلے. یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، ذرا نوٹ کرے. اور جو لوگ بھی اقتدار میں ان لوگوں کو لے کے آتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے، وہ اب ان کو اس طرح بھی بلیک میل کر سکتے ہیں کہ جناب آپ کے اوپر کیس بنتا ہے، ان سے یہ سارا کچھ کروایا گیا، سارا کچھ پنجاب گورنمنٹ سے کروانے کے بعد ان کو گھیرے میں لیا گیا ہو. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. مگر لوگ جو ہے پاکستان، خاص کر پنجاب سے بڑے بڑے شان ہے کہ 5 ایسی خواتین پنجاب کے اوپر گورنمنٹ کر رہی ہے جو سب کی سب طلاق شدہ ہے اور وہ اپنے گھر نہیں بسا سکے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں بھی چل رہی ہیں. خیر، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے ہیں.